انسان کی ابتدا جو تخلیق کی ہوئی تو قرآن نے اسے منشن کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. پھر کمزوری کو کون دور کرتا ہے؟ گروتھ کیسا ہوتا ہے؟ اور اس کمزوری کو اللہ عز و جل دور کرتے ہوئے خود قرآن فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس کے بعد اللہ تمہاری کمزوری کو دور کر کے تمہارے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے. کل تک جو تم رینگتے ہوئے چلتے تھے، آج ہیرن کی طرح تم چھلانگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہو. یہ قوت تمہیں کسی اور نے نہیں، تمہارے رب نے عطا فرمائی ہے، پالنہار حقیقی نے عطا فرمائی ہے، معبود برحق نے عطا فرمائی ہے. اسی قوت کا نام ہے جوانی. اسی قوت کا نام ہے جوانی. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس میں اس کی باڈی کے اندر چینجز شروع ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی آواز بدل جاتی ہے. وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کی آواز بچے جیسی نہیں، لڑکے جیسی ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے پہلی چیز جو اس کے وجود کے اندر تبدیلی کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ چیز ہے خواہش. بالغ ہونے سے پہلے کوئی خواہش اس کے دل و دماغ کے اندر انگڑائی لیتی ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے کوئی خواہش ہوتی ہے جو انہیں بلوغ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے بارے میں انالائز کرے کہ اس کی خواہش کیسی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. خواہش اچھی بھی ہوتی ہے، خواہش بری بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ نفس کی وہ خواہشیں جو تمہیں حلال اور حرام سے دور کر کے برائیوں کی طرف لے جائیں، ایسی خواہش کی پیروی کبھی مت کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. سورہ صاد کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر آدمی نے ہر خواہش کی پیروی کی، ہر خواہش کے پیچھے وہ چلا، تو اس کی خواہش اسے اللہ سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی. آج کے یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں. وہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہ کبھی یہ انالائز نہیں کرتے کہ ان کی یہ خواہش حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز. ان خواہش کی بنیاد پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے. یہ جج کرنے کی ایبیلٹی اور صلاحیت ان کے اندر قطعی طور پر نہیں ہوتی. نتیجتاً وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے بعد تباہ بھی ہو جاتے ہیں اور برباد بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا. قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنی خواہش کو کچل دے وہ کامیاب ہوتا ہے. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو خواہش کے پیچھے چلے. آپ دنیا میں جتنے بھی یوتھ ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کی ناکامی کے پیچھے اگر آپ ریزن تلاش کریں تو یہ ریزن سب سے بنیادی آپ کو نظر آئے گا. فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، ایجوکیشنل ہو یا کیریکٹر وائز ہو. اگر آج کے نوجوان کی جوانی برباد ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، میں ایک سوچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ بچہ جو بورڈ کے ایگزام کے اندر بیٹھتا ہے، ایس ایس سی کے ایگزام میں بیٹھتا ہے، اور ایس ایس سی کا رزلٹ جیسے ہی آؤٹ ہوا اور وہ جونیئر کالج کے اندر ایڈمیشن کے لیے جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اچھے ڈریس بنانے کی فکر ان کو زیادہ ہوتی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شادی میں تو نہیں جا رہے ہو. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شو میں تو نہیں جا رہے ہو. کالج میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ کو ڈریسز کی اتنی فکر کیوں ہے؟ سوچ بدل گئی. امپریس کرنے کی سوچ، متاثر کرنے کی سوچ، لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کی سوچ، لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنے کی سوچ. اب جب یہ سوچ بدلی تو وہی بچہ جو ایس ایس سی کے اندر 95% لے کر کے آیا تھا، اگر اس کی سوچ بدل گئی تو وہی بچہ 11th میں جیسے تیسے پاس ہوا اور 12 کے اندر 60 کے اندر 80% لے کر کے آیا. آخر کس چیز نے اسے تباہ کیا؟ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس کی سوچ بدل گئی. وہ خواہش کا غلام ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ترقی رک گئی اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا.
اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ناجائز خواہش کو تم کچلو، تم اپنے ایم کو نہ بھولو۔ اگر تم نے خواہش کی پیروی کی تو تم کبھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی نہیں مانتے، اپنی خواہش کی مانتے ہیں۔ طبیعت جس طرف لے جاتی ہے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور طالبات، معزز خواتین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو سب سے پہلی چیز جس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناجائز خواہش کو کچلنا پڑے گا۔ اگر آپ خواہش کے غلام ہو گئے، خواہش کی پیروی آپ نے شروع کر دی، تو آپ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ کا مستقبل کبھی بھی برائٹ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں اٹریکشن، لڑکیوں کی طرف لڑکوں کا اٹریکشن اور لڑکوں کی طرف لڑکی کا اٹریکشن، یہ چیز اتنی تباہ کن ہو چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، اب نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بس ہو، اسکول ہو، مارکیٹ ہو، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم کسی لڑکی کے ساتھ مس ہو جائے اور میں اس سے لذت حاصل کروں، اور لڑکی چاہتی ہے کہ میرا جسم اس کے ساتھ مس ہو اور میں اس سے لذت حاصل کروں۔ چنانچہ جب یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ کیفیت بن جاتی ہے، جب یہ سوچ بن جاتی ہے، تو اب دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہر اس راستے کو اپناتا ہے جو راستہ اس کے جذبات کو کسی نہ کسی طریقے سے تسکین پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے جوان اپنی جوانی کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ خود ہی سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً 22 یا 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اتنے تباہ ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، میموری ان کی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ عادت انہیں اس قابل نہیں رکھتی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حوالے سے فرمایا جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نوجوان اس بیماری کے اندر شریک ہوں گے، بیماری میں ملوث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور پروردگار جل جلالہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا پرابلم جو ایک نوجوان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواہش کی پیروی کرنے کی بجائے کس کی پیروی کرے؟ حضور کی پیروی کرے۔ خواہش کی غلامی کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، اس لیے کہ قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ایک مقام پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو کامیابی خواہش کی غلامی سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔ تو پہلا پرابلم خواہش کی پیروی ہے، جس سے ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو بچنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے اور بچی سے کتنی آرزویں اور امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اسکول پڑھے، میرا بچہ کالج پڑھے، میرا بچہ اچھے پرسنٹیج لے کر کے آئے، ہماری غریبی کو دور کرے، علم کے زیور سے آراستہ ہو، اور جب اس کا بہترین رزلٹ آئے تو ہم سماج کے اندر سر اونچا کر کے چل سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت کم خوش نصیب ایسے ماں باپ ملیں گے جن کے بچے اچھے پرسنٹیج لے کر کے آ کر اپنے ماں اور اپنے باپ کو سکون کی دولت سے مالا مال کرتے ہوں گے، ورنہ میکسیمم بچے آج کالج میں جانے کے بعد اپنی جوانی کو لٹا بیٹھتے ہیں اور تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ بچیوں کی پوزیشن بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑے ارمان کے ساتھ ماں اور باپ اپنی بچی کو کالج میں اس پر بھروسہ کر کے بھیجتے ہیں کہ میری بچی وہاں صرف پڑھائی کے لیے جا رہی ہے، تعلیم کے لیے جا رہی ہے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ وہ تعلیم گاہ میں جانے کی بجائے پارکوں میں گھومتی نظر آتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے ساتھ اپنی شناسائی اور اپنے تعلقات قائم کرتی نظر آتی ہے۔ پیاری بچیوں، پیارے نوجوان بچوں،
آپ صرف اتنا سوچیں کہ آپ کو بڑا کرنے کے اندر آپ کے پیرنٹس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. کیا اسی لیے آپ کو بڑا کیا گیا؟ کیا آپ یہ ساری حرکتیں کریں؟ آپ ذرا سوچو، جس دن آپ کے پیرنٹس کے پاس کوئی کمپلین لے کر کے آ کر یہ کہتا ہوگا کہ آپ کی بچی کو میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ دیکھا یا آپ کے بچے کو فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا، ماں کے دل پر اور باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ آپ اگر اپنے ماں باپ کو سکون نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچاؤ. آج آپ ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. مسلمانوں کی سچویشن تعلیمی اعتبار سے کیا ہے، کہاں پر ہم ہیں. یہ ساری سچویشن کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آج کا مسلمان اپنے مقاصد کو بھول کر کے لغو و لعب اور خرافات میں گرفتار ہو جائے تو اس مسلمان پر سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو پہلا پوائنٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں سائیکولوجیکل اگر آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے غلام بننے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پہلی چیز ہے. ہزار خوبصورت پری جیسی کوئی لڑکی آپ کو دعوت دے اور ہزار ہینڈسم کوئی لڑکا آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے، اس وقت صرف اتنا سوچنا کیا میں اس کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں؟ میرا کام تعلیم ہے اور یہ ساری چیزیں تعلیم میں رکاوٹ ہیں. سب کو چھوڑ کر پیار کرنا ہے تو کتاب سے پیار کرو. یہ کتاب تمہیں دنیا اور آخرت میں ترقی دلائے گی. تعلیم سے پیار کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن. سرکار فرماتے علم کو لازم پکڑو کہ علم تمہارا بہترین دوست ہے. جب سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ ایجوکیشن ہی ہے جو تمہیں ہر مقام پر سپورٹ کرے گا، تمہیں ہر مقام پر عزت دلائے گا. میں آپ کو بتاؤں، رنگ کیسا بھی ہو، ہاتھ اور پیر کی سچویشن عذر کے اعتبار سے کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ جنگل میں بھی رہیں، دنیا آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے گی. ایجوکیشن حاصل کرنے والا شخص پرسنالٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم کالج اور یونیورسٹی وغیرہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے وقت ہر ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں جو برائیاں ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. تو پہلی چیز خواہش. جب جوان ہوتے ہی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. آپ خواہش کو کچلو، ہر جائز خواہش کے پیچھے چلو، ناجائز خواہش کو کچلو. اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے دوستی. اب آج کل تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پہلے ایک دوست تلاش کرنا مشکل تھا. آج فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ایک ہی ٹائم کے اندر آپ سینکڑوں ہزاروں اپنے دوست بنا لیں گے. اب آج دوست بنانے کا معیار کیا ہے؟ آج اگر کسی سے فرینڈشپ کی جاتی ہے تو کیا چیز دیکھ کر کی جاتی ہے؟ ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کے ریسورسز کتنے ہیں، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کی پہچان کہاں تک ہے، ہم یہ دیکھ کر کے فرینڈشپ کرتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، ہم یہ دیکھ کر فرینڈشپ کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہمیں گھمانے کے لیے لے کر کے جائے گا اور تفریح کرائے گا. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں فرینڈشپ کا ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اسے زندگی پر یاد رکھیے گا، کبھی مت بھولیے گا اسے. آپ نے اگر اسے یاد رکھا تو فرینڈ کو جسٹیفائی کرنے کے اندر آپ کو ڈیفیکلٹیز نہیں ہوں گی، بلکہ بہت ایزیلی آپ اپنے دوست کا سلیکشن بھی کر سکیں گے اور دوستی بھی کر سکیں گے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. قرآن مقدس نے دوست کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارا سچا اور اچھا دوست کون ہے؟ تمہارا اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اچھی باتوں کا حکم دے اور تمہیں بری باتوں سے روکے. یہ نہیں کہ بری باتیں تمہارے ساتھ شیئر کرے، یہ نہیں کہ گندی پکچروں کی لنک تمہیں بھیجے، یہ نہیں کہ بدکرداری کی طرف تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جائے، یہ نہیں کہ آوارگی کے راستے پر تمہیں لے کر کے جائے، بلکہ سچا دوست یہ ہے کہ تمہیں اچھی باتوں کی طرف بلائے اور بری باتوں سے تمہیں روکے. میں آپ کی طرف مرد ہو یا خواتین، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، طالب علم ہو یا طالبات، میں یہ ساری چیزیں آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ اپنی کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنی ہائی اسکول کے اندر، جونیئر کالج کے اندر اور عام زندگی کے اندر تلاش کیجئے
کہ ایسے آپ کی کتنے دوست ہیں اور کتنی سہیلیاں ہیں جو آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ تلاش کرنے پر بھی آپ کو شاید ہی کوئی ایسا دوست ملے جو اچھی بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہو اور بری بات سے روکتا ہو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا شخص، ایک بریلینٹ، ایک ٹیلنٹ، ایک باصلاحیت شخص غلط دوستوں کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو صحیح ہوں چاہے دوست کیسا بھی ہو، تو نہیں، دوست کی عادتیں رنگ لاتی ہیں اور دوست کی عادتوں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، ایک مفکر کا قول ہے، مجھے کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اگر میں اس سے نہ بھی ملوں تب بھی میں اس کے بارے میں جان سکتا ہوں، بس مجھے ایک بات بتا دی جائے اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کی دوستی کے لوگوں کے ساتھ ہے، میں اس کے دوستوں سے اس شخص کا اندازہ لگا لوں گا۔ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آج دوستی کا معیار کیا ہو گیا؟ آج آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر اور دنیا کے ترقی یافتہ اور کامیاب انسانوں کی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی جو ان کے دوست اچھی چیزوں کے اندر ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ہر بری باتوں سے انہیں روکا کرتے تھے۔ دوستوں کے درمیان تعلیمی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ دوستوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مووی کے حوالے سے، آرٹسٹ کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، برائیوں کے حوالے سے، بد کرداری کے حوالے سے آج دوستی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً آج کا مسلم نوجوان خاص طور پر غلط دوستوں کی سنگت کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب غلط دوستی ہوتی کیوں ہے اور اچھی دوستی کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ ہے مقصد فراموشی۔ جب کسی انسان کے سامنے کوئی اپنا ایم نہ ہو، ٹارگٹ نہ ہو، تو پھر وہ ہر کسی سے دوستی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے ٹارگٹ ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ایم ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش کرے گا جو لوگ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے سلسلے میں اس کا سپورٹ کریں اور اس کے کام کے ہوں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوانوں سے پوچھا جائے تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ ایم کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے کیا فائدہ، بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی آج جاب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو صرف دو باتیں عرض کروں گا اور وہ یہ ہے، یا تو فیل ہو جاؤ یا اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، بیچ میں نہ رہو۔ آپ 35% لے کر کے آئیں گے تو آپ کو کہاں سے جاب ملے گی؟ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی میرٹ لسٹ کے اندر ہے، کسی کی پوزیشن یہ ہے کہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہے، تو جاب اس کا انتظار کرتی ہے، اسے جاب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج جاب کے لیے جو پریشان ہے، میکسیمم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی پوزیشن یہ ہوگی کہ بہت زیادہ باصلاحیت وہ نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مقصد فراموشی اگر ہو تو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا، ٹائم کو ضائع کرتا ہے۔ آج اگر ہم مسلم محلوں کا دورہ کریں، مسلم محلوں کی وزٹ کریں اور مسلم محلوں میں جا کر کے رات کو 2 بجے دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان ٹائم پاس کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سارے بچے بھی پارک کے اندر، گارڈن کے اندر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب بندہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا، ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹائم کو یوز کرنا ہے۔ ٹائم ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کو ضائع نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اسلام نے ٹائم کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام کی ساری عبادتوں کا تعلق ٹائم ہی سے ہے، لیکن افسوس کہ اس اسلام کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر صبح 6:22 پر سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ 6:25 پر کھلی تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ادا نہیں، یہ نماز قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کا معاملہ،
اسی طریقے سے حج کا معاملہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طریقے سے روزے کا معاملہ، سب کے اندر ٹائم کے حوالے سے آپ کو کانسیپٹ ملے گا۔ افسوس جس مذہب کی ساری عبادتیں ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور ٹائم سے مقید ہیں، اسی مذہب کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہو تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے تعجب کی بات ہوگی۔ گیا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آتا، گیا ہوا ٹائم پھر نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اسٹڈی بعد میں کر لوں گا، میں کتاب بعد میں پڑھ لوں گا، میں محنت بعد میں کر لوں گا، ابھی تو 6 مہینے ایگزام کو باقی ہیں، ایسی سوچ رکھنے والا انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایسی سوچ رکھنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کو اس کے موقع پر استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد وقت کو صحیح طور پر یوز کرے۔ ایک اور چیز، غلط صحبت۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ایسے لوگوں کی محفلوں میں شرکت کی عادت بن گئی، جس محفل میں بیٹھنے والے لوگ سگریٹ پیتے ہوں، شراب پیتے ہوں، آوارگی کی باتیں کرتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں اور بےہودہ باتیں کرتے ہوں، اگر آپ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ آپ بھی سگریٹ کے عادی ہو جائیں گے، نشے کے عادی ہو جائیں گے، گالی گلوچ کے عادی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا کیریکٹر بھی اللہ نہ کرے کہ لوز ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت سے آپ کا دماغ روشن ہو جائے، جن کی صحبت سے برائیوں سے نفرت پیدا ہو، جن کی صحبت سے آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو، جن کی صحبت سے آپ کا کردار پاکیزہ ہو، جن کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی سوچ بلند و بالا مقام تک آپ کو لے جانے والی بن جائے، ایسوں کی صحبت کے اندر بیٹھو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت جن صحابہ کو نصیب ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت اہم بات گوش گزار کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی ٹریننگ ایسی فرمائی کہ ہر صحابی مقتدی بننے کے قابل نہ تھا، سب امام بننے کے قابل تھے۔ یعنی حضور نے لیڈر کی فوج تیار کی، اس لیے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد ایسی صحبت اختیار کرے جن صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد اس کے اندر لیڈر کی صلاحیت پیدا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے، لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کو دیکھیں، وہ ریڈر تھے، وہ ریڈر تھے، اس لیے لیڈر بنے۔ اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ مووی دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پر گپ شپ کر رہے ہیں، کیسا ڈریس پہنا فوٹو کھنچوا کر بھیج رہے ہیں، سیلفی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ریڈر؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں کہ کچھ کتابیں لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کینیڈا ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو اتفاق سے میرا بیگ چیک کیا ان لوگوں نے۔ اس زمانے میں بریف کیس کا دور تھا، آج سے میں 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کم و بیش۔ انہوں نے کہا بریف کیس کھولیے آپ، میں نے بریف کیس کھولا، اوپر میری خود کی ایک لکھی ہوئی کتاب انگلش کے اندر موجود تھی، یوز آف موبائل فونز ان دا لائٹ آف ہولی قرآن۔ اس میں رائٹر کے اندر میرا نام لکھا تھا۔ آپ یقین مانیں کہ کسٹم آفیسر نے جب وہ بک دیکھی اور نام پڑھا تو مجھ سے پوچھتا یو آر آتھر؟ میں نے کہا یس، سوری سر، بند کیا اس نے کہا، اور پھر میری ٹرالی لے کر وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، فلائٹ کے اندر، ٹرین کے اندر، بس کے اندر، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بک ضرور ہوگی۔ اور ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ لٹریچر انگلش کے اندر فروخت ہوتا ہے، اور ان شاپس کے اندر خرید کرنے والے زیادہ تر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے اور دنیا کی لیڈرز، دنیا کی لیڈری کرتے ہوں گے یا دنیا کی قیادت کرتے ہوں گے۔ اور مسلمان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے، میکسیمم مسلمان کو بس وہی واٹس ایپ پہ چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے، پڑھنے کا شوق ہی ختم، شوق ہی ختم۔ اپنے اندر شوق پیدا کرو۔ قیادت یوں نہیں ملتی، آدمی لیڈر یوں نہیں بنتا۔ حضور نے کتنا ابھارا، بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو علم سیکھ کر کے سوئے، تھوڑا سا بھی یا کچھ ایک علم کی بات سیکھ کر کے سوئے، فرمایا گیا اس کا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔
یعنی وہ اگر پوری رات قیام میں گزار دے اس سے بہتر ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے کچھ سیکھ کر کے سوئے. لیکن آج مسلمان کی رات ٹی وی واچ کرنے سے ہوتی ہے, ختم جو ہے وہ ٹی وی واچ کر کے یا یوٹیوب کے اندر یا واٹس ایپ کے اندر یا اس میں بس گزرتی چلی جاتی ہے. اور پھر یہ قوم ماتم کرتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں ہیں. ہمیں زوال پذیر کیا نہیں گیا, ہم نے خود ایسی عادتیں اپنائیں جس نے ہمیں زوال کی طرف لے گیا. ایک اور چیز, بچوں کی سچویشن کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف محنت تو کرتے ہیں, ماں باپ کا خیال بھی کرتے ہیں, ماں باپ کی آرزوؤں کے بارے میں غور بھی کرتے ہیں, ٹائم پر کالج بھی جاتے ہیں, ٹیوشن بھی جاتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے جس نتیجے پر پہنچنے کی ان کی تمنا ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کا ذہن کمزور ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اس کا آسان سا سولیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس کی دعائیں لیا کریں. آپ کے علم کی کمزوری کو ان کی دعائیں پوری کر دے گی, اور پھر دنیا میں آپ ایک کامیاب انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں گے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے کم ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا کے اندر کامیاب ہیں تو آپ تلاش کیجئے گا ان کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا ضرور کار فرما ہوگی, اور سب سے زیادہ دعا ماں باپ کی ہوتی ہے. ایک اور چیز ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے, خیالی پلاؤ. رات سوئیں, بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, دینی اعتبار سے ہم سے رابطہ قائم کرتے اور کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم مالدار ہو جائیں. اب اگر آپ نے کوئی وظیفہ بتا دیا تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو اس کو ہم کریں گے تو تکیے کے نیچے سے 1 کروڑ نکل آئے گا, یہ کریں گے تو 1 ابج مل جائے گا, اور کل ہم 5 بادشاہ بن جائیں گے. بھائی خیالی پلاؤ ہے, یہ خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دیجیے. کامیابی اس سے ملتی ہے جو محنت کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. خیالی پلاؤ بنانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا. آج ہم خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں, اس سے باہر آ جائیے, آپ پریکٹیکل میدان میں آئیے. اگر یہی خیالی پلاؤ ہی سے انسان کو کامیاب ہونا تھا تو تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جو چاہتے اور جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیں, لیکن کبھی انہوں نے خیالی پلاؤ نہیں بنایا بلکہ پریکٹیکل میدان میں اتر کر کے انہوں نے کوشش کی, جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. بہت سارے بچے پڑھائی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا کا تعویذ لے لیا ہم پاس ہو جائیں گے. کیا حماقت ہے یہ؟ تعویذ اپنی جگہ پر, اس کا فائدہ اپنی جگہ پر, لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو وہی ملے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور جو تم نے کوشش کی ہے اسی کا بدلہ تمہیں دکھایا جائے گا. آپ کوشش کچھ بھی نہ کریں اور یوں ہی بدلے کے امیدوار ہو جائیں تو ایسا نہیں. آپ کو محنت کرنی ہوگی, مشقت کرنی ہوگی. ایک اور چیز جو ہماری نوجوان نسل کو, بچے اور بچیوں کو تباہ کر رہی ہے وہ چیز ہے احساس کمتری. وہ بہت ذہین ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, بڑی کلاسز کے اندر جہاں پر اچھے ٹیوٹر ہیں وہاں پر یہ بچہ جا کر کے پڑھے گا. بہت ساری احساس کمتری بہت سارے معاملات کے اندر اسے پیدا ہو جاتی, جس کے نتیجے کے اندر اس احساس کمتری کی بنیاد پر وہ انسان ابھر نہیں پاتا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی مومن کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس رب کا وہ ماننے والا ہے اسی رب کے ہم بھی ماننے والے ہیں. جس رب نے اسے طاقت و قوت عطا فرمائی وہی رب ہمیں بھی عطا فرمانے والا ہے. اس لیے کبھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو. اور میرا اپنا تجربہ اور اپنا آبزرویشن ہے کہ بڑے باپ کے بیٹے جتنی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, غریب ماں باپ کے بچے اس سے اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بڑے باپ کے بیٹے کے پاس تو پہلے ہی سے بہت کچھ ہے, اسے کچھ پانے کی تمنا نہیں ہوتی, لیکن غریب ماں باپ کے بیٹوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا, انہیں کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے, اس لیے دن و رات وہ محنت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی صوبے کے اندر, اسی مہاراشٹر کے اندر بہت سارے ٹاپر ایسے بھی گزرے ہیں جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر کے جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور جنہوں نے اسٹڈی کی, نتیجتاً وہ دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا اور کامیاب اور کامران بن گئے. تو کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو, کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو, ہمت سے کام لیں اور محنت و مشقت کریں. ایک اور چیز, جلد بازی.
یہ بھی ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ اس چیز کی طرف ہم توجہ دیکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا رزلٹ جلدی جلدی آ جائے اور سب فٹافٹ ہو جائے. تو نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غالباً یا کسی بزرگ کا قول ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آپ ایگزام ہال کے اندر جائیں، 3 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جلد بازی نہ کریں. پہلے پیپر کو پڑھنے کے بعد اسے سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد پھر آرام سے لکھنا شروع کریں. اتنا بھی سلو نہ ہو کہ ٹائم اوور ہو جائے اور اتنا بھی جلد بازی نہ ہو کہ آپ غلط لکھ ڈالیں. اس چیز کا خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اور خاص طور پر اب یہ بات میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ میں تمام لڑکوں سے، تمام لڑکیوں سے، تمام پیرنٹ سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ اسے خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اور وہ یہ ہے کہ ناکامی کی وجہ مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ عشق بازی نہ کریں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آپ اپنے آپ کو خود سے ناپاک نہیں کریں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آپ گندے میسیجر اور واٹس ایپ وغیرہ نہیں کریں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، گندی پکچریں اور گندی ناولیں نہیں دیکھیں گے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ یہی سوچیں گے میں کچھ بھی کر رہا ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. نتیجتاً آپ کی زندگی ایک بیلنس والی ہوگی اور آپ ہر برائی سے بچ کر کامیابی اور کامرانی کی طرف انشاءاللہ العظیم پہنچیں گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں یہاں کا معاملہ ہی نہیں ہے، میں نے امریکہ میں دیکھا، یو کے میں دیکھا، کسی حد تک کینیڈا محفوظ ہے. ان ممالک کے اندر بھی کالج کے باہر بچے ڈرگس بیچتے ہیں. اور آج بھی اس شہر کے اندر بھی بہت سارے ایسے نوجوان اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں جو پہلے سگریٹ کے عادی بنتے ہیں، پھر شراب کے عادی بنتے ہیں، پھر ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تباہی سے کسی طرح سے نہیں روک سکتی. اس لیے خبردار ایسے دوستوں کی سنگت میں نہ بیٹھنا جو سگریٹ پینے والے ہوں، نشہ کرنے والے ہوں یا شراب پینے والے ہوں. اس لیے کہ ان کی دوستی تمہیں ایک نہ ایک دن اپنے رنگ میں رنگ دے گی اور اس کے بعد نہ جی سکو گے نہ مر سکو گے. انسٹالمنٹ کے اندر پھر موت واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں بھی پریشان اور باپ بھی پریشان اور خود آپ بھی پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تو منشیات کے عادی لوگوں سے اس پر انشاءاللہ نشے کے حوالے سے خاص اسی ٹاپک پر اللہ نے چاہا تو 23 سپٹمبر کو انشاءاللہ میں کمپلیٹ گفتگو اسی پر صرف کروں گا کہ نشے کے سلسلے میں قرآن و حدیث اور سائیکولوجیکل اس کے بارے میں کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. پھر تیسرا ایک ورکشاپ انشاءاللہ 23 کو جو ورکشاپ ہوگا اس کے اندر اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ایک اور چیز کہ نوجوان کے اندر جہاں ایجوکیشن کا جذبہ ہو، جہاں عمل کا جذبہ ہو، جہاں پاکیزہ سوچ کا جذبہ ہو، وہی نوجوان کے اندر خدمت خلق کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ زندگی میں دیکھیں کہ پیاسے کو پانی پلا کر کتنا سکون ملتا ہے. آپ زندگی میں دیکھیں کسی مریض کو ہاسپٹل پہنچا کر آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. آپ زندگی میں دیکھیں کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا کر کے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. آپ زندگی میں دیکھیں کسی بیمار کی عیادت کرنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. ایک نوجوان کی رسپانسبلٹی ایجوکیشن ہی صرف نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے. اب آخری فائنل گفتگو کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک آپ کو اسپیشلی یوتھ کو میں کچھ ضروری چیزیں اور ضروری ٹپس میں دینا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ بچے اور بچیاں خاص طور پر ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کامیاب اور ناکام دنیا میں یہ دو کوالٹی ہے. کچھ لوگ کامیاب ہیں، کچھ لوگ ناکام. میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کیا اور میں نے کوشش کی کہ ذرا جاننے کی کوشش کروں کہ کامیاب کیوں لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں. تو غور سے سنیں. کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام وداؤٹ پلاننگ نہیں کرتے. ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. وہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کرتے، 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں.
اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلان، ارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے، صبح ہوگی پھر دیکھیں گے، کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشل ہو، کسی فیلڈ کا ماہر ہو، تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو 3:10 کا ٹائم، 5 بجے کا ٹائم، 4 بجے کا ٹائم، وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے۔ اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا، 2 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، نہ صبح کا پلان، نہ شام کا پلان، نہ کل کا پلان، نہ پرسوں کا پلان، کوئی پلان نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کر کے آویزاں کر دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے۔ میں خود میری آفس کے اندر، میری آفس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں۔ اس لیے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے لوگ، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، بس آئے آپ سے ملنے کے، اور کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں، نہ ان کو جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، نہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اور میرا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جانے کے لیے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے میں نے ابھی یعنی 2 دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، وقت کی قدر کریں۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، منصوبہ بناؤ، ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، آپ بڑے بڑے خواب دیکھو، اس لیے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کریں گے۔ لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشہ خرید لیں گے ہم، فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ بڑے خواب دیکھو، اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے آپ۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب، میں زندگی میں یہ بنوں گا، پھر آدمی اس پر لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تیسری چیز، کبھی بھی رسپانسبلٹی سے بھاگے نہیں آپ، رسپانسبلٹی کو قبول کریں، ذمہ داری کو قبول کریں آپ۔ اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بالکل کاہل ہوتا ہے، جسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، دوسروں سے سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قرآن کا فرمان، عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں کوئی بھی چینجز آتی ہو، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہو، کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں کچھ ہوا، کہیں کچھ ہوا، آپ اس سے عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو۔ اور انسانوں سے بھی سبق سیکھو۔ کوئی ترقی پر تھا، اس کو بالکل زوال پذیر ہو گیا، سبق سیکھو اس سے۔ کون سی چیز تھی جو اس کو زوال کی طرف لے گئی؟ کل تک شہر کے اندر عزت کی حیثیت سے گھوم رہا تھا، آج بے عزت کیوں ہوا؟ سبق سیکھو اس سے، ریزن تلاش کرو۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ اچھی طریقے سے کامیابی کی شارہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اور ایک خاص چیز، ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی چیز کے اندر آپ نے محنت کی اور جو رزلٹ آپ چاہتے تھے وہ رزلٹ آپ کو میسر نہ ہوا، تو اس رزلٹ کے میسر نہ ہونے پر آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ 100 بار گرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے، پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے۔ تو ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اس کا درس دیتی ہے اور ہمیں اس کا پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ خوشحال لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں غور کریں، ان سے دوستی کریں، ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فکر کیسی ہے، ان کا نظریہ کیسا ہے، ان کی پلاننگ کیسی ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے کی بنیاد پر یہ چیز آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب سے دوستی نہ کریں، غریب سے تو بہت دوستی کریں آپ، اس لیے کہ حضور نے غریبوں میں رہنا پسند فرمایا، اور غریب امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے 500 سال پہلے۔ لیکن آپ کو دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب انسانوں کے ساتھ تعلق کر کے اس کامیابی کو جاننے کی کوشش کرو، اس کے ریزن کو تلاش کرو کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، کون سا فارمولا انہوں نے اپنایا۔ تو آپ جب ان سے قریب ہوں گے تو اس کے عوض کے اندر آپ کو
وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. خاص طور پر اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ کامیاب دنیا کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں. اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی لائف اسٹائل کو پڑھنے کے بعد جب اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ العظیم کامیابی ان کو نصیب ہوگی. ایک اور چیز کامیاب لوگوں کا معاملہ جو ہوتا ہے فیڈ بیک لیتے رہیں. کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے فلائٹ کے اندر چلے جائیے, ایئر لائنس والے آپ کو فارم دیں گے, فیڈ بیک بھر کے دے دیجیے. ہوٹل میں جائیے, فیڈ بیک لکھ کر کے دے دیجیے. تو وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, اپنی سروس کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے اپنا فیڈ بیک لو کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہے, پروگرام کے بارے میں کیا نظریہ ہے, آپ کی سوچ کے بارے میں کیا نظریہ ہے. ان کا فیڈ بیک لیتے رہیں تو آپ کو آپ کی کمزوری سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ایک چیز, اپنی صلاحیتوں پر تھوڑا سا بھروسہ کریں. اپنی صلاحیتوں پر. ہاں, یہاں پر میں صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے سے متعلق بات کرنے سے پہلے بہت سارے پیرنٹس ہیں, ممکن ہے کچھ ٹیچر بھی ہوں اور کچھ نہ بھی ہوں, تو ایک ٹیچر تو پرنسپل کی حیثیت سے موجود ہی ہے یہاں پر. تو ایک بات یاد رکھیں, کبھی بھی اپنے بچوں کو بدھو نہ کہیں. اسے کبھی یہ نہ کہیں کہ تو کچھ بن ہی نہیں سکتا. آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں, تو کیا بنے گا, تیری کیا اوقات ہے, تو ہاتھ گاڑی چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہے, بیٹے ہم تمہارے اندر وہ صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر مستقبل میں تمہارا نام بہت روشن ہوگا. جب آپ اپنے بچے سے یہ کہیں گے تو صلاحیت نہیں بھی ہوگی تو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اور جب آپ بدھو کہیں گے تو وہ عقل مند بھی ہوگا تو خود کو بدھو سمجھ کر محنت ختم کر دے گا. اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اپنے بچے پر کانفیڈنس پیدا کریں, اپنے بچے کی صلاحیت پر اعتماد کریں اور اس کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے کچھ بننے کی اپنے اندر پوزیشن پیدا کر سکے. ایک اور چیز, اپنی انکم میں سے سیونگ کریں. آج ہمارا حال یہ کہ انکم 30 روپے کی, خرچہ 300 روپے کا, زندگی بھر قرض میں ڈوبے رہے. جہاں لڑکی کی شادی کا موقع آیا, یا اللہ آپ کہاں سے کریں گے, وجہ یہ کہ ہم نے سیونگ نہیں کی, ہم نے بچایا نہیں. کامیاب انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیونگ کرتا ہے. انکم 300 روپے کی ہے تو 30 روپیہ خرچ کر کے 270 وہ سیونگ کرے گا. ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں. جیسا ایک جملہ میں نے کہا جو ساتھیوں کو بھی بہت پسند آیا, آپ کو بھی بہت پسند آیا, لیڈر بنتا ہے ریڈر سے. ایسے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حالات بدلتے ہیں خیالات بدلنے سے. آپ اپنے خیالات بدلیے, آپ کے حالات خود بخود بدل جائیں گے. خیالات بدلیے اپنے, مجھے یہ کرنا ہے, میں اس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں, میں اس طریقے سے محنت کر سکتا ہوں. جب سب کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنی سوچ کو بدلو. آپ جب سوچ بدلیں گے انشاءاللہ حالات خود بخود انشاءاللہ العظیم بدلتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند ٹپس تھیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھیں, پیرنٹس کے لیے بھی تھیں, بچوں کے لیے بھی تھی اور بچیوں کے لیے بھی تھی. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ آج تک اگر کسی سے غلطیاں ہو چکی ہیں, کوئی لڑکا غلطی کر چکا ہے, آج تک کسی گناہ میں گرفتار ہو گیا, گناہ کی کچھ عادت پڑ گئی, یا لڑکی کے اندر کوئی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ گناہ میں گرفتار ہو گئی یا گناہوں کے اندر اسے گناہ ہو چکے, تو اسلام نے ان کو گناہ سے نکلنے کا موقع عطا کیا, پاکی کے حوالے سے انہیں موقع عطا کیا, اور وہ چیز ہے توبہ. آج تک گناہ ہو چکے, آج تک غلطیاں ہو چکی, ان ساری غلطیوں سے سچے دل سے توبہ کریں. توبہ کرنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کر کے, باتیں کچھ اور بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی باتوں پر اکتفا کروں تاکہ بہت زیادہ ڈوز آپ کے لیے نہ ہو جائے, اور اتنی ہی باتیں اگر آپ نے ڈائجسٹ کر لی تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ العظیم ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پروردگار نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. اتنے باصلاحیت بہت بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ایک لفظش ان سے ہوئی, اور وہ لفظش یہ تھی کہ کسی لڑکی کی محبت ان کے دل میں تھی.
لڑکی نے انہیں ملنے کے لیے بلایا، وہ گئے ملنے کے لیے، اتفاق سے عشاء کے بعد سے لے کر وہ اس کے انتظار میں کھڑے رہے، فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ لڑکی آ نہ سکی، ملاقات نہ ہو سکی، لیکن فجر کی اذان کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے، عبداللہ پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں تو کھڑا رہا، اگر یہی پوری رات تو اللہ کی بندگی میں کھڑا ہوتا تو پتہ نہیں تیرا مقام کتنا بلند و بالا ہو جاتا۔ یہ ضمیر کی آواز تھی، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسی وقت انہوں نے توبہ کی، میرے مولا میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور اب میرے دل میں محبت تیرے اور تیرے حبیب کی، اور جن کی محبت تیرے اور تیرے حبیب تو نے اور تیرے حبیب نے فرمائی انہی کی محبت کو میں اپنے دل میں جگہ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، گھر گئے، مسجد گئے، نماز فجر ادا کی، گھر گئے، سامان لیا اور ارادہ کر لیا کہ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، علم حدیث سیکھنے کے لیے نکلے۔ ابھی نکلے، راستہ طے کیا انہوں نے، گلی سے ایک بزرگ نکلے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ، وہ یہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سورج نکل آ چکا تھا، سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو ایک بادل کا ٹکڑا دونوں کے سر پر آ گیا اور دھوپ سے ان دونوں کو بچاتا رہا، دونوں چلتے رہے، بزرگ یہ سوچتے رہے کہ شاید میری نیکی کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کا تو یہ سوچنا ہی نہیں تھا کہ میری وجہ سے بادل کا ٹکڑا، اس لیے کہ ان کو رات کیسی گزری تھی معلوم تھا۔ پھر اتفاق سے ایک موڑ آتا ہے، دونوں الگ الگ راستے پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بزرگ کو اس طرف جانا تھا، عبداللہ ابن مبارک کو اس طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے ہی رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بزرگ کے ساتھ جانے کی بجائے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ بزرگ کو حیرت ہوئی، جب دھوپ محسوس ہونے لگی اور دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جا رہا ہے، پلٹے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا، نوجوان بتا تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگے، فرمانے لگے، نیکی تو کوئی بھی نہیں میرے دامن میں، ہاں البتہ ایک بہت بڑے گناہ سے کل رات میں نے توبہ کی ہے، اور اس توبہ کی برکت سے میرے کریم نے میری توبہ کی قبولیت کا یہ مزدہ مجھے عطا کر دیا کہ بادل کے ٹکڑے کے ذریعے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے مولا نے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا، توبہ کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، نوجوانوں، اگر آج تک تم سے زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی ان گناہوں کا رخ بھی نہ کریں، ان گناہوں کی طرف پلٹیں بھی نہیں۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں بے چینی ہے، سکون تو اللہ نے نیکی میں رکھا ہے۔ کبھی زندگی میں کر کے دیکھو طبیعت میں کتنا سکون آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میری بہت ہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کامیاب اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان کا فیوچر بنائے، اور آج کے نوجوانوں کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کا سولیوشن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ نوجوان اپنے پرابلمس کے سولیوشن کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔